اب اس موقع پر میں گزارش کروں گی محترم جناب سید وائد صاحب سے جو کہ پیٹرن الومنی کے ہیں کہ وہ تشریف آئیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ ضرور تشریف آتے ہیں محترم جناب سید وائد صاحب. اس حال کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ آج جو نظم و نسق یا بندوبست آج تک چل رہا ہے پچھلے 100-150 سال سے، اس کا آغاز کسی جگہ سے ہوا اور یہ جو جگہ ہے اس کی تعمیر بھی سر جان لارنس کے نام پہ ہوئی جو کہ پنجاب کے پہلے گورنر تھے. اور پنجاب یہ سارا جو مغربی پاکستان ہے اس کے تعلیمی نظام، اس کے انتظامی ڈھانچے اور اس کا جو بھی آج آپ کو خط و خال نظر آ رہے ہیں وہ اس کے بانی ہیں. اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک ثقافتی مرکز بھی تھا اور ایک سوشل گیدرنگ کی جگہ بھی تھی. اور بعد میں گورنر غلام گیلانی صاحب اگرچہ مارشل لا دور کے گورنر تھے لیکن انہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پنجاب پبلک کا اس کو قائد اعظم لائبریری میں کنورٹ کیا. اس خوبصورت بلڈنگ کو اتنی خوبصورت جگہ پر کہ قائد اعظم لائبریری لارنس ہال جو لارنس گارڈن ہے، جناح گارڈن جو ہے، اس کے بیچوں بیچ قائم ہے. ہر طرف سودا ہے اور اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے جس پہ آج بھی میں نے دیکھا ہے شادی شدہ جوڑے اور بانٹنے کے لیے لوگ جاب کا جاب آتے ہیں. تو اس جگہ کی اپنی تاریخی اہمیت ہے اور اس ہال کی بھی بہت تاریخی اہمیت ہے. اس میں آج یہ جو ہے MOU سائن ہو رہا ہے جس کا مقصد قوم کے ہونہار نوجوانوں اور طالبات جو ہیں ان کو اعلیٰ سرکاری لوگوں تک پہنچانے کی تربیت دینا اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن فراہم کرنا ہے. تو اس لیے میں قاسم منظور صاحب اور پیر ضیاء الحق صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں، ہم بھی تعاون بھی ساتھ ہیں اور ہمیں ایک ایسی جنریشن کی ضرورت ہے کہ جو علم اور ٹیکنالوجی کا جھنڈا لے کر اٹھے اور دنیا پتہ کرے. اب ہمیں تلواری کا دور نہیں ہے، آج کا دور تجارت کا، علم کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ کتابوں سے، لائبریری سے، سوچ سے، فکر سے. تو اسی کے فروغ کے لیے یہ MOU جو ہے وہ کیا جاتا ہے. میں اس کا خیال کرتا ہوں. بہت بہت